عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، امیر دیوان میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال، عالمی اور خطے کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مکمل کر کے قطری حدود میں داخل ہوئے تو فضائیہ نے شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ اس سے قبل دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کے ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے۔ تیسری عالمی جنگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا CNN کو انٹرویو۔ کہا جنگ سے عالمی معاشی بحران اور تباہی کا خدشہ تھا۔ مذاکرات کی کامیابی کے لیے امیدیں وابستہ ہیں۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات، امیر دیوان میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال، عالمی اور خطے کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مکمل کر کے قطری حدود میں داخل ہوئے تو فضائیہ نے شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ اس سے قبل دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سر توڑ کوششیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کے ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔
امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے، تیسری عالمی جنگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا CNN کو انٹرویو۔ کہا جنگ سے عالمی معاشی بحران اور تباہی کا خدشہ تھا، مذاکرات کی کامیابی کے لیے امیدیں وابستہ ہیں، دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کا ابھرتا کردار، وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ قطر، شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات۔ امیر دیوان میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ ملاقات میں مشرق وسطی کی صورتحال، عالمی اور خطے کے معاملات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ مکمل کر کے قطری حدود میں داخل ہوئے تو فضائیہ نے شاندار استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر قطری مسلح افواج کے دستے نے سلامی دی۔ اس سے قبل دورہ سعودی عرب کے دوران وزیر اعظم کے ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ خطے کی موجودہ صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران امریکہ مذاکرات سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے مسجد نبوی میں حاضری بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول کے دروازے کھولے گئے۔ وزیر اعظم نے روضہ رسول کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن کے لیے دعائیں کیں۔ عالمی امن کے لیے پاکستان کی سرتوڑ کوششیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سربراہی میں پاکستانی وفد کے ایرانی وزیر خارجہ سے تہران میں ملاقات۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو تہران آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان اور ایران کے مضبوط تعلقات کا مظہر ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے ہمارا عزم پختہ ہے۔ فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ISPR کے مطابق تہران پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا استقبال کیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے کوشاں رہی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ۔ کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم اس وقت 3 ممالک کے دورے پر ہیں۔ پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کی جنگ بندی ممکن ہوئی۔ امن کا واحد راستہ مکالمہ اور سفارتکاری ہے، تیسری عالمی جنگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا CNN کو انٹرویو۔ کہا جنگ سے عالمی معاشی بحران اور تباہی کا خدشہ تھا، مذاکرات کی کامیابی کے لیے امیدیں وابستہ ہیں، دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے مذاکرات ضروری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔